اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ پیارے برادران اسلام، آج رمضان المبارک کی 10ویں رات ہے اور 2 دن میں آپ کو ویڈیو نہیں دے سکا۔ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میں آپ تک ویڈیو نہیں پہنچا سکا، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ خیر، بہرحال پیارے برادران اسلام، روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے اور اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانیت کے ہر دور میں یہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم سے واضح ہوتا ہے اور ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پیارے برادران اسلام، یہ روزے ہم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، گزشتہ امتوں پر بھی فرض ہوئے تھے، اور صرف روزہ رکھنے کا طریقہ اور تعداد میں فرق ضرور ہوتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے۔ لیکن چونکہ رمضان کبھی سردی اور کبھی گرمی میں آتا ہے، عیسائیوں کو گرمی میں روزے رکھنا بہت دشوار معلوم ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے دین میں دوسری تبدیلیوں کی طرح روزے کا وقت بھی بدل کر موسم بہار کر دیا، اور تبدیلی کے کفارے کے طور پر 30 کے 50 کر لیے۔ پیارے برادران اسلام، غرض ہے کہ روزہ خدا کی پسندیدہ عبادت ہے۔ امت مسلمہ پر اگرچہ ایک ہی مہینے کے روزے فرض ہوئے، لیکن روحانی جلائے اور سکون کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری اور خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے بطور نفل زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اولیاء اکرام اور صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری، حمزہ ابن عمرو اسلمی ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، سوائے ان 5 دنوں کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اکثر روزے ہی کی حالت میں رہتی تھیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال مسلسل روزے رکھے، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ تمام ہی اولیاء اور صالحین بکثرت نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آج بھی رکھتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، نفلی روزے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے ایک دن روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ پیارے برادران اسلام، کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کے فرض روزے کے علاوہ سال میں مہینوں نفلی روزے رکھتے ہیں۔ اگر اللہ قبول کرے تو یقیناً انہیں جہنم کی ہوا بھی نہ لگے۔ رمضان شریف کے بعد 11 مہینے جب چاہیں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ سال میں صرف 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید بقرعید کے دن روزہ جائز نہیں، تشریق کے دن کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، یعنی عید و بقرعید کے 2 دن اور بقرعید کے بعد 3 دن 11، 12، 13 ذی الحجہ، یہ 5 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو مسرت و خوشی کے اظہار میں کھانے پینے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی دعوت کے دن ہیں۔ ان دنوں کا روزہ رکھنا خدا کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرنا ہے، لہٰذا ان 5 دنوں کے روزے ناجائز کر دیے گئے ہیں۔ ان دنوں کے علاوہ جو چاہو نفلی روزے رکھو اور جہنم کی آگ سے آزادی کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل کر لو۔ لیکن کسی نفل عبادت میں اتنی زیادتی کی اجازت نہیں ہے جس سے بیوی، بچوں اور دوسرے حق والوں کی حق تلفی ہو یا دنیا کی دوسری ذمہ داریاں پوری نہ ہو سکیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم 5 دن کے علاوہ پورے سال روزہ رکھتے ہو اور ہمیشہ ساری رات عبادت کرتے رہتے ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ بس پھر آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، رات کو عبادت بھی کرو، کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، اور تم پر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، اور تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اور تم پر تمہارے ملاقاتی کا بھی حق ہے۔ ہر مہینے 3 روزے رکھیں اور ہر مہینے 1 قرآن ختم کرو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو تم بہترین روزے یعنی صوم داؤد رکھو کہ 1 روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو، اور 7 رات میں 1 ختم قرآن کرو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ پیارے برادران اسلام، حدیث سے واضح ہو گیا کہ نفلی عبادت میں اتنی زیادتی جائز نہیں کہ حق والوں کی حق تلفی ہو اور ذمہ داریاں پوری نہ ہو سکیں۔ ہاں، تمام حقوق کی ادائیگی اور ذمہ داریاں پوری کرنے کے ساتھ جتنی چاہو نفلی عبادت کرو۔ اگر مہینے کے 3 روزے ہر مہینے پابندی سے رکھے جائیں تو یہ عمر بھر کے روزوں کے برابر ہوگا۔ یہ 3 روزے ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کو رکھے جائیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جب تم ہر مہینے روزہ رکھو تو 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو رکھو۔ پیارے برادران اسلام، صوم داؤد یعنی 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن افطاری کرنا مسلسل روزہ رکھنے سے افضل ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس طرح حقوق کی ادائیگی بھی ہوتی رہتی ہے اور عبادت بھی، دوسرے اس لیے کہ جو شخص مسلسل روزے رکھتا ہے اس کی عادت ہو جاتی ہے، پھر اس کے روزے میں بھوک پیاس کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ حالانکہ روزے کا ثواب اس تکلیف کے احساس ہی سے ملتا ہے۔ اکثر اولیاء اکرام اور صالحین اسی طرح روزے رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مہینے پہلی 3 تاریخوں میں روزے رکھتے تھے اور بہت کم جمعہ کے دن افطار کرتے تھے۔ پیارے برادران اسلام، یعنی اگر ہر مہینہ پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ کو بھی روزہ رکھا جائے تب بھی ساری عمر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ نیز جمعہ کے دن روزہ رکھنا بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ بہرحال نفلی روزہ رکھنا تقوی و پرہیزگاری کا ذریعہ ہے۔ اس سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، روح کو جلائے اور سکون نصیب ہوتا ہے، جسم کی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو عمل کی توفیق دے اور ہمارے روزوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو پکا سچا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے